वेलकम टू एक स्पेशल। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर टेररिज्म ने सर उठाया है और गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के इलाके पंजगौर में नामालूम अफराद ने एक दफ़ा फिर एक घर में घुस के पंजाबियों के ऊपर अटैक किया। ये वायलेंस कोई नई नहीं है, मुस्तकिल देखने में आ रही है, जिसके नतीजे में होता ये है कि एक एथनिक वायलेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और लोग ये समझते हैं कि कोई ख़ास नफ़रत पाई जाती है पंजाब को लेके बलूचिस्तान में। लेकिन बलूचिस्तान का मामला इतना सिंपल नहीं है। इट्स वेरी क्रिटिकल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसकी जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है उसको लेके, यहाँ पे जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको लेके, फिर यहाँ पे जो एक बड़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है जिसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, उसके बायस यहाँ पे मुस्तकिल जो इंसर्जेंसी है वो स्ट्रेंथन होती जा रही है। इसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। वो हमारी स्टेट के पास है या नहीं है, ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है। लेकिन इंटरनेशनली एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है इसके इर्द गिर्द। ऑफ कोर्स इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, इसमें कुछ यहाँ से गए हुए लोग भी इन्वॉल्व हैं जो इस इंसर्जेंसी को बाहर से बैठ के बैक करते हैं। बट हमें पहले इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। हम में क्या कमी है, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमारे पास कौन सा नैरेटिव है, और बिफोर काउंटरिंग द इंटरनेशनल नैरेटिव डोमेस्टिकली हम बलूचिस्तान को कितनी अहमियत देते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकर साहब। काकर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। जैसे मैंने अभी डिटेल में ये बात कह दी ऑलरेडी कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बट अगर आपको पिक एंड चूज़ करके स्टार्ट करना पड़े कि इस मामले को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, तब जाके हम सारी डायमेंशंस को टच कर सकेंगे, तो वो एक सिंगल सेंट्रल आइडिया क्या है? देखिए जी, वेदर वी लाइक इट और नॉट, जब वायलेंस का आपको प्रैक्टिकल चैलेंज आता है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है ना वो इनएविटेबल होती है। अब वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना स्मार्टली अप्लाई होता है, किस इंटेलिजेंट वे में होता है कि जो ऑपोजिंग फोर्स है, यही इसीलिए काउंटर इंसर्जेंसी की थ्योरीज डेवलप हुई हैं कि उसको प्लमेट किया जाए, उसको कम किया जाए, ड्वेंडल किया जाए, और आप मैनेजेबल सतह पे जो आर्म्ड ऑर्डर है उसको कंट्रोल कर सकें। दिस इज़ वन, बट दिस इज़ बेसिक। ओके, इसके इर्द गिर्द आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, आपका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट है, द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी है, और वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने मुख्तलिफ अप्रोचेस अपनाई हुई हैं कि क्या नई आइडेंटिटी क्राफ्ट करने की ज़रूरत है, या जो आपकी कंटिन्यूस आइडेंटिटी है उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो इथनिक पश्तून आइडेंटिटी है, या बलोच आइडेंटिटी है, या सिंधी आइडेंटिटी है, ये प्राइमरली एक ट्राइबल आइडेंटिटीज़ में एग्जिस्ट करती थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यानी फॉर इंस्टेंस आप भी आज मेरे नाम के साथ पश्तून नहीं लगाते हैं, काकड़ लगा रहे हैं, या मरी हैं, या बुकटी हैं, या और इनके प्रोमिनेंट ट्राइब्स है, लांगो है, मुख्तलिफ ट्राइब्स। ट्राइबल आइडेंटिटी बेसिक सोशल इंटरेक्शन का आप उसको ब्रेक कह सकते हैं, उसके फाउंडेशन उसको कह सकते हैं। उसको एक लार्जर सुपर पॉलिटिकल आइडेंटिटी में क्रिएट करने की कॉन्शियस एफर्ट की गई है कि जी बलोच एक नेशन है, और उस नेशन की डेफिनेशंस दी जाने की कोशिश की जाती रही हैं। ये दिस इज़ वेरी कॉन्शियस अटेम्प्ट। उसको इंटेलेक्चुअली समझना, उसको रिस्पॉन्ड करना, पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी, उस नेशनल आइडेंटिटी को क्या हमने एज अ प्रोजेक्ट कॉन्शियस एफर्ट के तौर पे लिया है, स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट को क्या हमने एज अ प्रोजेक्ट कॉन्शियसली लिया है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट को क्या हमने कॉन्शियसली एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे लिया। ये वो चीज़ें जिसको इंट्रोस्पेक्शन की जहाँ पे ज़रूरत है। इसी वजह से मैंने इंट्रोस्पेक्शन की बात की। अगर आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ऑडियंस के लिए बताएं, तो क्या बलोच आइडेंटिटी में परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ट्राइब्स प्रेसिडेंट लेते हैं, वो अपने ट्राइब्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और फिर बलोच आइडेंटिटी की तरफ आते हैं, या बलोच आइडेंटिटी सेंटर्ड है और उसके बाद पाकिस्तान की आइडेंटिटी उसके साथ कॉइन होती है? प्रॉब्लम किधर है, डिवीजन किधर है? देखिए ट्राइबल आइडेंटिटी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो पश्तून माशरा हो या बलोच माशरा हो, दोनों में अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो ट्राइबल वॉर्स नहीं हो रही। लोगों ने सैकड़ों जाने एक दूसरे की इस ट्राइबल आइडेंटिटी के बेस पे लिए ना।
True. کہ وہ ایک قبیلے سے ہیں, دوسرے قبیلے سے تعلق ہے. لیکن یہ لاسٹ 20-30 ایئرز آپ یا 40 ایئرز میں یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ ٹرائبل آئیڈینٹی سے اس بڑی جرنی کی طرف گئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ایتھنک گروپ کے طور پہ یا نیشن کے طور پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, جو کہ میرا اپنا اس پہ ایک بہت آبجیکٹو اسسمنٹ ویو یہ ہے کہ وہ بہت پرانا اس کی ہسٹوریکل بیسس نہیں ہے. مجھے پتا ہے اس میں بڑے لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن آپ کو دس از نیو, آپ کو بلوچ ورسز اینی ادر کانفلکٹ نہیں نظر آتا, لیکن ان کی ہسٹری میں آپ کو رند و لاشار کی لڑائی نظر آتی ہے. دو بڑی ٹرائبس ہیں جو ود ان بلوچ ایتھنیسٹی ہے, لیکن آپ کو بلوچ ورسز پرشین یا بلوچ ورسز کوئی اور ایسے بڑا ایسا کچھ نظر نہیں یا نیشنلٹی اس کی کانفلکٹ یا کنفرنٹیشن ہسٹوریکلی نہیں نظر آ رہی. بٹ ہیونگ سیڈ دس کہ اس وقت ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ ایک آرمڈ آرڈر کا ہے. ایک لوگ اس کو بہت سارے ایون میں نے ریناؤنڈ انڈیویجولس کو دیکھا ہے, وہ اس کو وکٹم ووٹ سے لنک کر دیتے ہیں, وہ جو ایگزسٹنگ پاکستان کے انسٹیٹیوشن ہے ان کے گریڈ کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. شاید ہمیں کسی وائلنس کی ریشنلائزیشن کرنے کی ایک سب کانشیس اٹیمپٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود کو بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آڈینس کو بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ یار لوگ کیوں وائلنٹ ہیں. تو پھر ہم بت تراشتے ہیں دلیلوں کے, ہم وہ دلیلیں گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اس آئیڈیا یا اس آئیڈل آف نوشن کو, جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حق سچ ہے اور اس وجہ سے یہ وائلنس ہوئی ہے, اس کے ارد گرد اس کو بننا شروع کر دیتے ہیں, اس کے ارد گرد اس کو کرافٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بلوچ آئیڈینٹی اور ایک پاکستان کی آئیڈینٹی, اس کا جو ایک پراپر جو ایک پریزنٹیشن ہے وہ اس طرح پریزنٹ نہیں ہوتی ٹو دا ورلڈ جیسے ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے اس میں کمی کس کی ہے؟ کمی ہماری طرف سے ہے, ہمارے سینٹر کی کمی ہے, ہمارے فیڈریٹنگ یونٹ کو جو لوگ لیڈ کرتے ہیں ان کی کمی ہے. کوئی بھی کھل کے اس چیز کو ریبٹل نہیں دیتا انٹرنیشنلی, کیونکہ میں لنڈن میں بھی کانفرنسز دیکھ چکی ہوں, واشنگٹن میں بھی دیکھ چکی ہوں, سڈنی میں بھی دیکھ چکی ہوں. ایک کانشیس ایفرٹ ہے ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ بلوچ آئیڈینٹی از ڈفرینٹ فرام پاکستانی آئیڈینٹی. ہم اس کو ابھی تک کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں آپ بالکل ٹھیک آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک ڈیفیشنسی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ مجھے بسا اوقات یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو سو کالڈ پروگریسو تھنکرز ہیں یا اپنے آپ کو لبرل تھنکرز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہ بھی ایک سطح پہ آ کے نا انٹلیکچوئل آنیسٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہ کوئی شخص تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ویسٹفیلین اسٹیٹ ہے یا ویسٹفیلین آئیڈیا آف دا اسٹیٹ ہے, اٹ از پریٹی مچ ماڈرن آئیڈیا, یہ کافی نیا آئیڈیا. فار انسٹنس, اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ بلوچ پاکستان. میرے خیال میں آپ یورپین ایکسپیریمنٹ کو لے لیں, یورپ از دا رول ماڈل. دیر از اے رومن امپائر ان دا ہسٹری, بٹ دیر از نو اٹالین امپائر ان دا ہسٹری. اسپینش یونیفیکیشن ہوئی ہے, جرمن یونیفیکیشن پوسٹ بسمارک ہوئی ہے, فرینچ یونیفیکیشن ہوئی ہے. 14, 15, 16 سینچری تک انگلش monarch اور فرینچ monarch میں اوور نارمنڈی, اوور دا فرینچ لینڈز, یہ کنٹیسٹ چلتا رہا ہے کہ ویدر فرانس از پارٹ آف دا انگلش monarchy اور انگلینڈ از پارٹ آف دا فرینچ monarchy. کانٹیسٹ دونوں monarchs میں چلتا. پھر کہیں جا کر انگلش ایکسپیریمنٹ سیٹل ہوا ہے 1688 کے گلوریس ریولوشن کے بعد, اور یونائٹڈ کنگڈم کی تاریخ نہیں ہے, انگلش ہسٹری ہے. اس میں ویسیکس, نارتھمبریا, مرسیا, یہ یونیفائی ہو کر ایک پولیٹیکل یونٹ بنے. بدقسمتی سے ہمارے اس طبقے نے پاکستان کو تو ایک آرٹیفیشل آئیڈینٹی اور ایک آرٹیفیشل میک کے طور پہ اس کی پروجیکشن کرتے ہیں, بٹ دے فیل ٹو ایکسپلین کہ پوسٹ کولونیل اور ویسٹفیلین آئیڈیا یہ کچھ 100-125 سال کا ایکسپیریمنٹ ہے, اور جتنی بھی ریاستیں ہیں, قومی ریاستیں اپنے آپ کو کہلواتی ہیں, یہ مور اور لیس اسی کے تحت ایک نئی آئیڈینٹی کریٹ کر رہے ہیں, کرافٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی ایک کانشیس ایفرٹ کرنی چاہیے. آپ کا پوائنٹ, آپ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے ساتھ اس کو بڑا اچھا بلڈ کیا ہے ٹورڈز دا نیو آئیڈینٹی. اگر ہم تھوڑا سا سمپلیفائی اور کریں اس کو
یہ نیو آئیڈینٹی بھی تقریباً اب کوئی کتنے سال پرانی ہو گئی؟ اگر پاکستان کی کریشن سے لیں تو 75-76 ایئرز ہو گئے ہیں، اور اگر بلوچستان کے پرسپیکٹیو سے لیں تو بھی 40-45 ایئرز ہو گئے ہیں. تو یہ جو بی ایل اے ٹائپ کی تحریکیں ہیں، یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، انہوں نے کہاں سے جنم لیا اور یہ اصل میں ان کا موٹیو کیا ہے؟ بیکاز کسی علاقے کو لبریٹ کرانے کے لیے اس کے پہلے ایک بڑی کانشیس ایفرٹ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں اینکرڈ ہو کہ یہ اکنامکلی سپورٹ کہاں سے ڈرائیو کرے گی اگر یہ علیحدہ ہوتی ہے. وہ تو کہیں موجود نہیں ہے. اٹس دا موسٹ ولنریبل ایریا آف دا ورلڈ اف آئی مے سے دیٹ. تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے بی ایل اے کی تحریک؟ دیکھیں، ایک پالیٹکس میں ڈویبل کا قائل. آپ بسا اوقات آپ کچھ ٹارگٹس سیٹ کر دیتے ہیں، وہ ڈویبل ہوتے ہیں، اچیویبل ہوتے ہیں، بسا اوقات نہیں ہوتے. بہت ساری ایسی موومنٹس، بہت ساری ایسی تحریکیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں، وائلنٹ نان وائلنٹ دونوں، وہ ایمبیشس ٹارگٹس رکھتی ہیں، کچھ اچیو کر لیتی ہیں، کچھ نہیں کر پاتی. ہم اگر فوکس کر کے بلوچستان کے کیس میں دیکھیں، یہاں پر اسی کوشچن آف آئیڈینٹی کو لے کر انہوں نے ایک سکیوڈ ہسٹوریکل ورژن پیش کرتے ہیں. آپ نے جب بھی کوئی سکسیشنسٹ یا سو کالڈ فریڈم موومنٹ جنریٹ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ انسپریشنز ڈرا کرواتے ہیں ہسٹری سے. انہوں نے بھی اسی طرح تاریخ سے ایک کرافٹڈ نیریٹو لنک کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی 1800 سم تھنگ میں یہ تھا، 1700 سم تھنگ میں یہ تھا، 1900 سم تھنگ میں یہ تھا، اور اس کو ایک کنٹینیوٹی اور تسلسل کا رنگ دینے کی کوشش کر. حالانکہ میں پھر دوبارہ آپ کو یہ کہوں گا، چیفٹنشپ تھی. مطلب خانائٹ آف کلات میر نصیر احمد خان نوری جو ہے وہ خان کا گھرانہ ہے، جو خان کا گھرانہ باقی گھرانوں پہ ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے. وہاں پہ آپ کو بلوچ آئیڈینٹی ایز این ون سنگل گروپ نہیں نظر آتا، انٹر ٹرائبل وارز آپ کو نظر آتی ہیں. اینی ویز، یہ اب اس کو بنیاد بنا کر ایک نئی ریاست کی تشکیل تھرو آرمڈ اسٹرگل، یہ ان کا ہدف ہے. وہ اس کو درست سمجھتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس وائلنس کو بسا اوقات اپنی سول ملٹری امبیلنس کا جو ہمارا ریلیشن ہے، پی ایم ایل این کا اگر مثال کے طور پہ فوج کے ساتھ اس کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہے تو وہ آپ کو بلوچستان یاد دلانا شروع کر دیتی ہے. اگر پی 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 ہے تو وہ یاد دلانا شروع کر دیتی ہے. آج کل آپ کو پی ٹی آئی کرتی ہے. ایسے ہی ہے. ہم وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم یہ جو آرگیومنٹ اپلائی کر رہے ہیں، اس میں جو کوسچن آف نیشنل انٹیگریشن ہے، نیشنل آئیڈینٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اس کو ہم خود ایگزسٹینشیل تھریٹ کو انہانس کر رہے ہیں یا اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش. اچھا، جب ہمارے مسائل سیٹل ہو جاتے ہیں پھر ہم واپس ریاست کے بیانی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. This is hypocrisy. لیکن انوار صاحب، پرابلم یہ ہے کہ چلیں ہم تو یہ مستقل گیم آف تھرونز کے چکر میں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں سائیکلک وے میں. اب جس طرف چیزیں جا رہی ہیں، اب انویسٹر وہاں پہ سیف فیل نہیں کر رہا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ٹھیک ہے ہو رہے ہیں مستقل، لیکن اس کا کوئی مستقل حل تو نکلنا چاہیے. کیا مینگل صاحب کا یہ کہنا کہ اب ہمیں مہرنگ بلوچ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیا جو نیشنلسٹ ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں ٹو دا یوتھ؟ کیا ہو رہا ہے بیسکلی؟ بالکل ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں اس وقت. دیکھیں، نیشنلسٹ سرنڈر ٹو دا یوتھ نہیں کر رہے. میرے خیال میں نیشنلزم، بلوچ نیشنلزم کی پالیٹکس وہ ڈے بائی ڈے ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. میری اپنی اسیسمنٹ بھی یہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک گروہ ہے جس میں موسٹلی لوور مڈل کلاس کے لوگوں نے اس کی لیڈرشپ کو آکوپائی کر لیا. تو روایتی جو سیاسی جماعتیں تھیں یا روایتی قبائلی سردار وغیرہ تھے، وہ دونوں ارریلیونٹ ہو گئے. سرکار کی طرف سے بھی مڈل کلاس کا سرفراز بگٹی چیف ایگزیکٹو ہے، اور جو سپریٹسٹ ہے ان کی طرف سے بھی آپ کو بشیر زیب یا کچھ اور نام ہیں، اللہ نظر، یہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. یا ان کی جو پاپولر نیریٹو سوشل سپیس ان کے لیے کریٹ کر رہے ہیں، وہ مارنگ جیسے ماؤتھ پیسز ہے، اس جیسے دے میسکریڈ ایز اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن وچ دے آر ناٹ. لیکن وہ ان الائنمنٹ ود دا سیم آبجیکٹیوز ہیں، سیم اینڈ ریزلٹس ہیں ان کے. اب اس میں کون سا نیشنلسٹ پارٹی کیا کر رہی ہے، میرے خیال میں دن بدن مزید ڈوینڈل ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ کھل کے، غلط یا ٹھیک، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر
کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اس کی گورننس کو امپروو کرنا چاہیے, وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں, پوزیشن ان کی یہی ہے. اور ہم اسی ریاست کے ڈھانچے کو لے کر ہی باقی ایجنڈاز پولیٹیکل اکنامک انفورس کریں گے. دوسری طرف وہ کھل کے کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو توڑنا ہے, ہم اس کی نئی مملکت بنانی ہے. جو بلوچ نیشنلسٹ ہے وہ سائیڈ لائن پہ کھڑے ہو کے ایک اسپیکٹیٹر کی طرف پہ دیکھ رہے کہ کون سا فریق زیادہ مضبوط ہو کے سامنے ہے, تاکہ وہ اس کو جوائن کر کے اپنی ریلیونسی اپنی دوبارہ سے قائم کر سکیں. بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ میٹر. میں کسی اور وقت دوبارہ آپ کے ساتھ اس پر ڈسکشن کرنا چاہوں گی. پرابلم یہی ہے, ہر چیز کی جڑ میں پرابلم یہی نکلتی ہے کہ ہم اپنے ویکر ایریاز کو اپنی پرسنل پالیٹکس کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کو مزید ویک کر کے انٹرنیشنلی پراکسیز کے آگے اوپن چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایکسپلائٹ کر لیں اس کو, اور بعد میں پھر ہم یہ نیریٹو اپناتے ہیں کہ یہ تو باہر سے کوئی آ کے چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انٹروسپیکشن فرسٹ, دیٹ از دا کنکلوژن. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو ایک اسپیشل ونس اگین. آج ہمارے فائنانس منسٹر نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے IMF کا ریفرنس دیا اور یہ کہا کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا. تقریباً ہر وزیر اور ہر حکومت یہی بات کہتی ہے, مگر اس کے بعد گھوم پھر کے جانا IMF کے پاس ہی پڑتا ہے. یہ ایک سائیکلک ٹینڈنسی ہے ہماری گورنمنٹ کی, اور $7 ارب کے معاہدے کی مد میں ابھی پہلی قسط موصول ہی ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے چیخ چیخ کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. ہماری حکومتوں کو عادت ہے حقائق کو مسخ کرنے کی اور وقت سے پہلے سیلیبریٹ کرنے کی. ہم سب جانتے ہیں معاشی سفر ابھی بہت لمبا ہے اور یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ممکن بھی نہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو یا بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آن دا ڈیلی بیسس ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو صوبائیت کے تانے مار رہا ہے. دس از نیو اینڈ ویری ورسم. ایک طرف آئینی ترمیم کے لیے ہر طرح کی سیاست جاری ہے اور دوسری طرف عام آدمی اس انتظار میں ہے کہ شاید اس IMF کے قرض سے ہی کوئی نہ کوئی ریلیف ان کے کچن تک پہنچ سکے. یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. السلام علیکم زبیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں قرض ملنے کے بعد, یہ کوئی 24ویں بار ہو رہے ہیں, لیکن ہر دفعہ اینڈ میں گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے آپ کو بچا لیا ہے. یہ سائیکلک ٹینڈنسی جسے میں کہہ رہی ہوں, اس میں کوئی چینج آتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی چینج نہیں آتا دیکھ رہا ہوں. اور یہ دیکھیں ہمارا لیول اب اتنا لو ہو گیا ہے, یہ بالکل ایک عام فہم کسی شخص کے لیے سمجھنے کے لیے کہ جی اگر آپ بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں کوئی پیشنٹ ہے تو آپ اس کو زندگی اس کی بچا لیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں. اور اگر مقصد آپ کا پورا آبجیکٹو صرف یہی رہے کہ جی آپ نے زندگی کسی طرح سے بچا لی ہے اس کی, باقی وہ بیمار پڑا ہے بستر سے نہیں اٹھ سکتا, تکلیف میں ہے. تو when you say کہ جی آپ نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لونز ملنا اور رول اوورز ہونا یہ آپ کی ٹوٹل اکنامک مینجمنٹ کا حصہ ہے. کہ اس کے علاوہ امپلائمنٹ جنریشن ہے, ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے, یا آپ کے دوسرے اہداف ہیں, مہنگائی ہے, پاورٹی ہے, ڈیفیسٹس ہیں, کیا اس کا فقدان ہے, انویسٹمنٹ کا فقدان ہے جو کہ 50 ایئرز کا لوئسٹ لیول ہے اس وقت. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے معیشت کو تقویت دیتی ہیں. اب یہ تو آپ کا ایک قرض مل گیا ہے, اور اگر آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں کہ 29 ٹریلین روپیز ٹوٹل فورن اور لوکل ڈیٹ ملا کے کنورٹڈ انٹو روپیز 29 ٹریلین کا قرضہ ایڈ ہوا ہے, which is never been the case. اس سے فاسٹ کبھی بھی قرضوں میں گروتھ نہیں ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ فائنانس منسٹر کا بیان سنیں گے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ورلڈ بینک بھی جا سکتے ہیں, اب ہم اور بانڈز بھی کر سکتے ہیں. وہ سارے قرض کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. تو IMF اگر ریسیپی ہوتا زنیرہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا یا کسی اور ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا, تو 24 پروگرام پہلے کر چکے ہوتے نا. 24 پروگرام از ناٹ اے جوک. 24 پروگرام مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کسی ملک نے 24 IMF پروگرام نہیں دیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکانومی اب اتنی گر چکی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. مطلب ڈیفالٹ
ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا مین پرابلم یہ ہے کہ اگلے 4 سال میں ہم نے $100 بلین پے کرنے ہیں, ہمارے جو قرضے ہیں, فورن قرضے جو ہیں. اب $100 بلین ہم خود تو پیدا نہیں کریں گے. اب وزیر خزانہ صاحب کس بیسس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ IMF پروگرام ہوگا, میری تو سمجھ سے باہر ہے. ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے کہ آپ IMF سے قرض لے کے خوش ہو رہے ہیں, سائیکولوجیکلی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بس آگے کے 6 مہینے یا آگے کا 1 سال جو ہے اس کے لیے اس ملک کے پاس پیسے ہیں. وہ پیسے بھی کہاں لگنے ہیں ہمیں نہیں پتا, عام آدمی کو ریلیف ملنا ہے نہیں ملنا ہمیں نہیں پتا, منی بجٹ آنا ہے نہیں آنا, چیزیں ابھی تک ہوا میں ہیں. اور کیونکہ 24 پروگرامز کا ہم نے ذکر کیا تو ہماری ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ اصل ایشوز کی طرف کوئی نہیں جاتا, ری اسٹرکچرنگ کی طرف, اور جو ٹیکس بیس ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے وہاں پھر ان کے پولیٹیکل مسائل آ جاتے ہیں, یہ اس سے ایک سٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں. تو یہ جو PIA کی پرائیویٹائزیشن ہے اسی کو اگر ہم ایز این ایگزامپل لے لیں کہ انہوں نے کہا تھا اب ہم پرائیویٹائزیشن بھی سٹارٹ کریں گے, وہ بھی کہیں گم ہو گئی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کی کوئی بات چیت سنی تھی, وہ بھی کہیں گم ہو گئی ہے. روز ایک نیا فیلر آتا ہے اور وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے ود ان 24 hours اور سو. یہ آپ کے خیال میں یہ صرف لوگوں کی کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے؟ ایک تو لوگوں کی کنزمپشن کا, تو پاکستان کے لوگوں کی کنزمپشن کا تو ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے. IMF کنزمپشن کا ان کو کنسرن ہے, اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے اور اس کو ایمفسائز بھی کرنا چاہیے کہ 25واں یہ جو IMF پروگرام ہے اس کی کتنی کڑی شرائط ہیں. پاکستان ایک, اب پہلے تو یہ ہوتا تھا صرف IMF کا جو فوکس ہوتا تھا آن دا فیڈرل گورنمنٹ ہوتا تھا کہ وہ اپنا کیسے مینیج کر رہے ہیں فائنینسز کو. اس IMF پروگرام میں ہم نے یہ بھی رائٹ دے دی کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں اس کا بھی جو ہے جواب دینا پڑے گا, اور جواب دینا پڑے گا. جیسے ابھی مریم نواز کی حکومت نے 2 مہینے کے لیے سبسڈی دی تھی, and IMF was very reacted very strong. They asked about it. جی 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہا اس کو بند کریں, 2 مہینے کا دوسرے مہینے کا نہ دیں. تو اتنا زیادہ کڑی شرائط ہیں. تو ایک تو بیسکلی یہ ہے کہ عوام کے لیے ریلیف تو ظاہر سی بات ہے اس وقت آتا ہے زنیرا جب حکومتیں اپنے مفاد میں اپنے طور پر وہ چیزیں ٹھیک کریں. جیسے آپ نے کہا ری اسٹرکچرنگ ہے, جیسے آپ نے کہا ری اسٹرکچرنگ میں ایک بہت بڑا فیکٹر آتا ہے کہ جو ہماری پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں اور ان کی بڑھتی ہوئی جو لاسز ہیں تقریباً $1 ٹریلین پر اینم کراس کر گیا, جس میں PIA اور تمام دوسرے ادارے آتے ہیں. یہ جو PIA کی نجکاری کا عمل شروع ہوا تھا, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور فواد حسن فواد جو تھے, فواد حسن فواد اس کے پرائیویٹائزیشن انہوں نے اس کو کافی آگے تک لا کے چھوڑا تھا. فیبری میں ظاہر ہے ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی کیئر ٹیکر, اور مارچ میں پریزیڈنٹ حکومت آئی تھی. تو اس کے بعد سے کوئی ایسا پازیٹیو موومنٹ چلا نہیں ہے جہاں وہ لاسٹ اینڈ تک چھوڑ کے گئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس بولیاں بھی آئی ہیں, جو بڈز آئی ہیں, جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے, اس میں ایک نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہے کہ کسی بھی فورن ایئر لائن نے انٹرسٹ نہیں شو کیا, وچ از ویری امیزنگ کہ جی کسی کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے. پوری دنیا میں 200 پرائیویٹ ایئر لائنس بھی ہیں, چائنا کی صرف نیشنل ایئر لائن نہیں ہے, بہت سی پرائیویٹ ایئر لائنس بھی ہیں جو پہلے انٹرسٹ دیتی تھی, دوسری ایئر لائنس ہیں. سو ایک تو وہ نہیں ہے, اور پھر آپ آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ وہ پروسیس کیسے. اس کے علاوہ اگر آپ باقی دیکھیں ادارے, اس کے تو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع بھی نہیں ہوا, اور یہ تو تقریباً 2 سال کا 3 سال کا. زبیر صاحب یہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا جب یہ کوalition گورنمنٹ بنی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کوalition میں ہیں اور جو بھرتیوں کے حالات ہیں پیپلز پارٹی کو لے کے ہر سیکٹر میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, اس کے بعد جب PMLN اگر کوشش بھی کرے گی پرائیویٹائزیشن کی تو کانفلکٹ آئے گا. اور مجھے لگتا ہے یہ وہی چیز ہے جو ایک دم سے خاموشی بھی ہو گئی ہے. ایک تو بڈ بھی نہیں کوئی اچھی آ رہی اور اوپر سے یہ معاملات بھی ہیں. تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں. بلاول بھٹو نے ایک طرح سے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس آئینی ترمیم کو آگے لے کے جانے کے لیے. وہ اس کو بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ لنک کرتے ہیں, بے نظیر بھٹو کا مشن قرار دیتے ہیں, بارز کے ساتھ, وکلا کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں. لیکن if I'll be the devil's advocate, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس وقت یاد آنا اس ٹائمنگ پہ, اس سیناریو میں, جبکہ اس طریقے کی گورنمنٹ ہے جو کہ کویسچنیبل ہے, جس کی لیجیٹیمیسی, یہ بھی تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو نظریہ ضرورت کی طرح نہیں استعمال کیا جا رہا.
एब्सोल्युटली, देखें जी, एक जो फंडामेंटल चीज होती है जो बिलावल को समझने की जरूरत है, और हुकूमत में जो भी पार्टीज हैं उनको समझने की जरूरत है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप ऐसे फैसले ना करें जो आप ही जिसके बेनिफिशियरी हों। और यहाँ जो ये लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट, इसके सिर्फ बेनिफिशियरी रूलिंग एलीट है। वो कैसे है इस वक्त की रूलिंग एलीट कि आप अपनी जुडिशरी को सबसर्विएंट बनाने की बात कर रहे हैं। जस्ट द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट जो कि ऑल पावरफुल कोर्ट होगा, तो उसके प्राइम मिनिस्टर के मरहूने मिन्नत होंगे ना जो भी फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग्स वगैरह जो होंगी, और ये जो है इस वक्त लाना और जिस अंदाज में लाना, देखना, एक तो उसमें तो सिर्फ एक लाइन थी बाय द वे, उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कोई उसका कॉन्सेप्ट, कोई डिटेल्स नहीं थी। एक लाइन को लेके आप उस तरह से लेके आ रहे हैं विच विल एंश्योर कि दिस इज जुनैरा अ न्यू पीसीओ, जिसे मुशर्रफ साहब लेके आए थे, जैसे ज़ियाउल हक लेके आए थे। ये पीसीओ है जिसके तहत जजेस जो होंगे बिल्कुल मरहूने मिन्नत होंगे, उनको एक तरह से नया ओथ लेना पड़ेगा कि जी ये हुकूमत वक्त के लिए वो किस तरह से राह हमवार करेंगे। प्लस वो आपके जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको बिल्कुल खत्म करके रख देगा। दिस इज अ हाई मूवमेंट इन डेमोक्रेटिक। वैसे भी जो पिछले 2-2.5 साल में डेमोक्रेसी का जो हशर नशर हुआ है, जिस तरह पार्लियामेंट का हशर नशर हुआ है, जिस तरह से ऑर्डिनेंसेस आए हैं, पॉलिटिकल स्पेस का हशर हुआ है। अभी आप देखें ना, एक ऑर्डिनेंस जो आया था, जो वो कमेटी है जजेस की, उसका रात को ऑर्डिनेंस आया और विद इन लाइटनिंग स्पीड से काजी फाइज और उन्होंने वो चेंज कर दिया जो उसकी कॉम्पोजिशन थी। थोड़ा 24 घंटे का, तो और ये भाई काजी फाइज इससे जो पहले कहते थे ये क्या मुल्क ऑर्डिनेंसेस पर चलेगा। चीजें तो रिवर्स हो जाती है जब रोल्स रिवर्स होते हैं। हमने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही देखा है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, ये आईनी अमेंडमेंट्स पास हो जाएंगी और ये पैरेलल कोर्ट जो ये बनाना चाह रहे हैं उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वो काजी फाइज ईसा होंगे? मेरा ख्याल है, आई थिंक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सिविल सोसाइटी, स्पेशली लॉयर्स, लीगल कम्युनिटी। मतलब जिस अंदाज में रिएक्ट करना चाहिए था, जो व्हाट इज एट स्टेक, उसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। बड़ा क्लियर है कि उसमें एक डिवीजन है, अनलाइक व्हाट वी सॉ 2007 में जब लॉयर्स मूवमेंट चली थी। तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल वोट भी मिल जाएंगे, और मेरा अपना अंदाजा, आई होप आई एम proved wrong, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन जाएगा और काजी फाइज ईसा उसके चीफ जस्टिस होंगे। थैंक यू सो मच मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पॉलिटिकल सिनेरियो में चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं, उसमें 27 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में, तो ये 27 दिन जो हैं ये बहुत कुछ डिफाइन करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू एक स्पेशल वंस अगेन। और धरने हों, हड़तालें हों या फिर एहतजाज की कॉल्स हों, ये कुछ परमानेंट सा फीचर बन गया है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप का। एक दफ़ा फिर कल पीटीआई हमें नज़र आई सड़कों पे और आज जमात इस्लामी हमें नज़र आ रही है। जमात इस्लामी ने पिछले दिनों एक धरना दिया था जिसमें IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उनको लेके उन्होंने एक स्टैंड लिया था। तकरीबन अवाम, अगर ये कहा जाए, उनके साथ खड़ी थी इस मामले पे तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने उनके साथ इंगेज किया, धरना ख़त्म हुआ। अभी भी आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अश्योरेंसेस कराई हैं IPPs को लेके और जो सैलरी क्लास का टैक्स है उसको लेके, लेकिन उसके बावजूद जमात इस्लामी ने धरना क्यों दिया है इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने हमें ज्वाइन किया है जो कि जमात इस्लामी के सीनियर लीडर हैं, और एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं PJ मीर साहब। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। फरीद साहब, क्या कोई नई डेवलपमेंट हुई है या कोई नई कॉल है ये? बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें पिछली दफ़ा गवर्नमेंट की आपके साथ बातचीत हुई थी तो आपने धरना ख़त्म किया था, और अभी भी रिटेलर्स पे टैक्स लगाने की बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने। उन्होंने ये कहा है कि जो मतवस्त तबका है, सैलरी क्लास है, उनके ऊपर से हम टैक्स कम करेंगे। तकरीबन 6 IPPs को वॉलंटरली गवर्नमेंट ने कहा कि आप खुद बैकआउट कर जाएं फ्रॉम योर ऑल द जो एग्रीमेंट्स हैं, ताकि हमें किसी फोरेंसिक ऑडिट की तरफ ना जाना पड़े। तो आज का धरना आपको क्यों देना पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि कोई नई बात, तो हमारे नजदीक कोई नई बात हुई ही नहीं है। हम एक ऐसा धरना हमने दिया और पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीजों को मुतारफ करवाया
کے بعد جو ہے وہ احتجاج ایک حد کے اندر ہو، لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور اس کے بعد حکومت سے مذاکرات کیے جائیں، حکومت سے بات کی جائے. لیکن اس قسم کی چیزیں جن معاشروں میں ہوتی ہیں وہاں ان کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے. ہم نے یہ راستہ اختیار کیا. 14 دن دھرنا تھا. 14 دن کے دھرنا ایک سخت گرمی اور حبس کے موسم میں تھا. پھر بارشیں بھی ہو رہی تھی، کیچڑ بھی اس جگہ تھا. اس سب کے باوجود ہمارے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ رہے، کسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کیا. ٹریفک کی بتی کو، پھول کی پتی کو، ہر چیز اپنی جگہ قائم رہی. پھر حکومت سے مذاکرات کیے 1 2 3. اس کے بعد حکومت سے ان مذاکرات کو تحریری شکل دی، اور تحریری شکل کو حکومت نے آ کے خود اعلان کیا. ہم نے کسی پریس کانفرنس میں نہیں کیا. اب اس سے زیادہ احتیاطیں کیا ہو سکتی ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نے 45 دن دی ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہا کہ کل ہی یہ کر دیں پورا. 45 دن میں جو ہماری چیزیں ہیں اس سے حکومت نے انکار بھی نہیں کیا. یا تو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ آپ کے مطالبات ناجائز، ہم کہتے ہیں مطالبات تو ٹھیک ہیں. آئی پی پیز کے بارے میں جو کچھ اب یہ سامنے آیا کہ یہ اتنی بڑی لوٹ مار، اتنا بڑا فریب اس قوم کے ساتھ، دھوکہ لینے والے خود، دینے والے خود، معاہدہ کرنے والے ایسے لگتے ہیں جیسے ملک کے دشمن تھے. ایسے ریٹس مان لیے، ایسی شرائط مان لی جو دنیا میں کسی اس طرح کے کسی معاہدے میں نہیں مانی گئی. اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا. آپ کو کوئی رسپانس آیا ہے اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے؟ اخباروں کی حد تک، یعنی کوئی رسپانس جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تو اخباروں کی حد تک ہے، یا ایک صرف بیانات کی حد تک ہے؟ یہ صرف بیانات کی حد تک ہے. یعنی اگر ہم نے مہذب راستہ اختیار کیا ہے تو حکومت کو بھی کرنا چاہیے کہ آئیں جی باپ بیٹھے، ہم نے یہ کچھ کر لیا ہے، یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کیس ہمارا نہیں عوام کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ میر صاحب جو بات فرید صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. آئی پی پیز نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو ابھی سے نہیں کب سے، اگر اس کے اوپر ایونچولی کسی نے سٹینڈ لے ہی لیا ہے تو یہ خوش آئند ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح کے جو دھرنے ہیں جس میں جینوئن لوگوں کے مسئلوں پہ کوئی آ کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو سیریس لیں اور اس کو ایبزارب بھی کر سکیں؟ یہاں تو فوراً شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، یا پھر جیسے یہ فرید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ بھی نہیں کرتے، ہاں بھی نہیں کرتے. تو کوئی ہے ہمارے سسٹم میں گنجائش اس چیز کی کہ اس مسئلے سے ہم نکل سکیں؟ سب سے پہلے تو جی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے کانٹریکٹ کیسے ہوئے ہیں. یہ سب سلسلہ 94 سے شروع ہوا. 94 میں جب آئی پی پیز آئے پھر وہ انہوں نے پرمیشنز تو لے لی، لیکن ساتھ ساتھ اپنے جو ان کے جو یہ پروجیکٹس ہیں یہ آگے بیچ دیے. آئی نو 5 پیپل انہوں نے کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں آج ہم رو رہے ہیں کیپیسٹی ٹیکس کے اوپر. یہ جو 24 روپے کیپیسٹی ٹیکس لگایا ہے یہ کس بیسس پہ ہے، اور یہ کانٹریکٹ کس نے ایسا احمق کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ آپ کیپیسٹی پہ آپ کے 6 ہیں اس وقت جو آئی پی پیز ہیں وہ پروڈیوس ہی نہیں کر رہے ہیں، اینڈ وی آر پیئنگ دیم اینڈ دے آر گیٹنگ منی، منٹنگ منی روپے دے رہے ہیں. یس دے منی بیٹھے ہوئے میرے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. اب اس کو کون اس کو ریکٹیفائی کرے گا؟ اب گورنمنٹ ڈرتی ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو یہ انٹرنیشنل کورٹس میں چلے جائیں گے، اور انٹرنیشنل کورٹس میں بیکاز اس پہ ان آئی پی پیز پہ ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں، اور جب ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف ججمنٹ ہوتا ہے وہ، اور وہاں یہ لے کے جائیں گے، اور یہ ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دیٹ ریمینز ٹو بی سین. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے تو دیکھنا ہے، جو پراچا صاحب بات کر رہے ہیں اور یہ جماعت اسلامی بات کر رہی ہے وہ عوام کی بات کر رہی ہے. اگر ہم عوام کے نیڈز کو پورا نہیں کریں گے اور یہ گورنمنٹ بھی نہیں کرے گی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ٹیزر ہے یہ جو جماعت اسلامی دے رہی ہے، اور اچھی بات ہے. لیکن پراچا صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گی، اور میر صاحب آپ کی طرف بھی دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آؤں گی کہ مسئلہ اتنا بڑا ہے اور بڑا کامن ہے، اس سے سارے افیکٹڈ ہیں، اس کے اوپر ساری جماعتیں اکٹھی کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اکٹھی ہو جائیں اور اس کے ارد گرد کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو، کیسے ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کو نہ مانے؟ فرید صاحب آپ کے ساتھ کسی اور پارٹی نے رابطہ کیا؟ جی میں پہلے تو عرض کرتا ہوں پی جے میر صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے بالکل ٹھیک تجزیہ کیا. اور میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو 1994 میں جنہوں نے معاہدے کیے وہ ملک دشمن تھے، ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے مطابق کر رہے ہیں، آپ اس ریٹ پہ کر رہے ہیں جیسے دنیا میں کسی نے کیا، آپ کیپیسٹی مان رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ ڈالرز میں پیمنٹ مان رہے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب نے کہا کہ وہ تو بیچ کے چلے گئے،
जिन्होंने लगाया, बाकी तो यहाँ पाकिस्तानी है और फिर हमसे डॉलर दे रहे हैं, उनको डॉलर देने के लिए हम IMF से मांगते हैं। तो अगर निकलने का रास्ता है, मौजूद है, सारी जमातें मिल जाएं तो बहुत ही बेहतर है। आपसे किसी ने राब्ता किया है? हमसे किसी ने इस तरह राब्ता नहीं किया। PTI ने ये किया कि हम आपकी तायीद करते हैं, लेकिन उन्होंने भी अमली तौर पर इसको वो नहीं किया कि जी वो भी कोई इसकी तायीद में कहीं धरना दें या कोई बात करें। और ये मैं बात एक करके फिर आपका सवाल दूसरे, लेकिन ना ये बात जो थी ना कि जी वो चले जाएंगे, मैं ये कहता हूँ आप चले जाएं, यानी हुकूमत चली जाए। ये तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। 94 के सारे जो है वो तो नाकारा हो चुके हैं, 1% भी नहीं दे रहे। उसके असूल बनाए हुए थे कि इतना फर्नेस ऑयल मिलीग्राम लगेगा फी यूनिट, वो सारे असूल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आप उनसे कैपेसिटी मांगे, वो कैपेसिटी दे ही नहीं सकते, तो उनसे तो आप पिछले सारी कैपेसिटी के वापस लें। ये तो प्रोएक्टिव अप्रोच खुद हुकूमत करे, बजाय इसके कि वो जाएं। आपके पास सारा कुछ मौजूद है उनके खिलाफ जाने का। मीर साहब, बात यह है कि यहाँ पे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन सारे IPPs के मामलात में। स्टार्ट बेशक 1990s में हुआ, अभी रिन्यू हुए हुए कोई इतना अरसा नहीं हुआ। हर गवर्नमेंट इनके आगे घुटने टेकती है, लेकिन अफसोस ये है कि अगर PTI जो इस वक्त बहुत बड़ी ऑपोजिशन जमात है, वो भी अगर इनको ज्वाइन नहीं कर रही, वो भी अपनी एक पर्सनल एजेंडे पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रही, लेकिन जो अवामी मामलात हैं इस पे जमातें इकट्ठी नहीं होती। आपको लगता है ये भी एक मसला है जिसकी वजह से ये मामला चले जा रहे हैं और लिंगर ऑन किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल है। जी मीर साहब। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त, इनका अपना एक पॉलिटिकल सर्वाइवल पे लड़ रहे हैं। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी बात होती है जो कि पीपल फ्रेंडली है या अवाम की बात हो रही है, वहां तो रेक्टिफिकेशन और अमेंडमेंट्स की बात हो रही है कि जो कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको फेवर करे वो। तो यहाँ अवाम की बात ही नहीं है, तो ये क्या तवज्जो देंगे? आपका PI का बड़ा गर्क हो गया, नीचे आपने डुबो दिया है। स्टील मिल का हाल आपका क्या है? नेशनल बैंक का हाल आपका क्या है? आप इन पे तो तवज्जो आप दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो सारी जो आप देख लें, पूरा डायस्पोरा अक्रॉस द बोर्ड अपनी सर्वाइवल पे, पॉलिटिकल सर्वाइवल पे, कभी ये जो गवर्नमेंट है कभी पाकिस्तान पर चली जाएगी, कभी JUI के पास चली जाएगी, कभी पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी कोल्ड शोल्डर देती है, कोल्ड शोल्डर के पास ये हैंड्स अप हो जाते हैं। तो ये एक तक खिचड़ी ऐसी बन रही है कि यहाँ जब तक नेशनल कंसेंसस और ये आपस में बैठ के, मैं कहूँगा ग्रैंड डायलॉग नहीं करेंगे, आपके मसले नहीं हैं। सिर्फ इस बात पे खुश रखा हुआ है कि हमने आपको डिफॉल्ट से बचा लिया। जो गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ इसी बात पे खुश कर देती है कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, यानी बेयर मिनिमम पे लोगों को खुश रखते हैं और खुद बिजनेसेस में कहां से कहां पहुंच गए, यानी रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर। तो फरीद साहब, आप लोग कब तक इसको कंटिन्यू करेंगे? आप इसको टू द बिटर एंड फॉलो करेंगे? हमने पूरा प्लान किया हुआ है। हम ये समझते हैं कि मरहलावार हम चलेंगे, हम मौका देंगे हुकूमत को कि वो अगर कुछ कर रही है तो हमारे साथ बैठे, और फिर उसके बाद हम हड़तालें करा सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं एक लॉन्ग मार्च की, हम इसी तरीके से पहिया जाम की अपील कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हुकूमत होश के नाखन ले, अवाम को उस तरफ न धकेले कि जहाँ लोग तंग आमद बजंग आमद पे हों। लोगों का ख्याल करें, लोग तो जिंदा दरगोर हो गए हैं, किसी के पास जो है वो जिंदा रहने का सामान तक मौजूद नहीं है। बिजली का बिल देना हो तो बस बिजली का बिल ही दें, फिर रोटी ना खाएं, ना बच्चों को तालीम दिलाएं। ये हालत इन्होंने कर दी है, तो इसलिए अब हुक्मरान अगर वो होश के नाकल लें तो शायद कोई रास्ता बचत का निकल सके। मीर साहब, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। क्या अगर ये गवर्नमेंट भी 24 IMF प्रोग्राम्स हो चुके हैं, किसी ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं की, किसी ने जो सही अवामी मसाइल हैं उनको टच करने की कोशिश नहीं की, और इस गवर्नमेंट पे तो वैसे ही लेजिटिमेसी के बड़े क्वेश्चंस हैं, क्या इन चीज़ों को एड्रेस किए बगैर ये गवर्नमेंट चल सकेगी? नहीं जी, गवर्नमेंट चल नहीं रही है, चल सकेगी, कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट पंजाब इज ट्राइंग say that, but at the end of the day पंजाब ठीक है, वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान है, but we've got other provinces के लिए हमने देखना है। ये बड़ी लूज स्टेटमेंट है ऐसा सोचना, और ये हमारे यहाँ ये सोच है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी गलत बात है। आप देखें उसके नताइज बलूचिस्तान में क्या हो रहे हैं, KP में क्या हो रहे हैं।
एब्सोल्युटली राइट। अब बात यह है कि अभी आपने बहुत एक डीप बात की है जो कि लोगों को समझ नहीं आती। अपीस कर रहे हैं कि हाँ जी हमने डिफॉल्ट से बचा दिया, वेरी गुड, बट ये डिफॉल्ट से बचा के आप कर्ज और लेके आप तो कर्ज ही रीपे कर रहे हो। True. वो कैसर बंगाली सुना होगा, बिल्कुल बड़ी अच्छी उसने स्टेटमेंट दी है कि भाई कर्ज हम तो ले रहे हैं लेकिन कर्ज पे कर्ज ही वापस कर रहे हैं। सो व्हिच मींस कि आप और मेरे पे डबल टाइम फिर टैक्स ठोक रहे हैं। रिलीफ तो है कोई नहीं, तकलीफ ज्यादा है, रिलीफ। So you see, we've got to sit together and get this resolved. Otherwise, I'm sorry, मैं बार-बार कहता हूँ, हर चैनल पे मैंने कहा है, अगर ये ठीक नहीं होंगे, आर्मी आ जाएगी as a last resort, आएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम ठीक नहीं होगे, अपने political diaspora को ठीक नहीं करोगे, तो then you know we can't let the country go down the drain. We can't. Absolutely. Thank you so much, Dr. Fareed Paracha and P. Jameer, हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ द डे आम आदमी को सिर्फ रिलीफ चाहिए। ये जो हमारी शुगर कोटेड पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट्स का सिलसिला होता है, इसका भी अब लोगों को समझ आ गया है कि IMF का कर्ज मिल गया है तो अब मज़ीद टैक्स पेयर ने कर्ज ही देना है। लेकिन ग्रोथ कब शुरू होगी, कब हर एक का किचन थोड़ा रिलैक्स होगा, पेट्रोल नॉर्मल होगा, ग्रोथ की तरफ जाएंगे लोग। ग्रोथ चाहते हैं, एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हैं पता नहीं पिछले कितने सालों से। सो वो ग्रोथ का फॉर्मूला इस गवर्नमेंट के पास है या नहीं है, बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना वो सामने रखें कि वो रेसिपी कौन सी है। कर्ज तो मिल गया, वी ऑल नो दैट। आपको मुबारक हो। आई विल सी यू सम अदर टाइम।